برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، ہم اپنے ایک سلسلے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عود کرتے ہیں، اور ہم یہ بتا رہے تھے گزشتہ مجلس میں کہ حضرات صحابہ کرام جو سچے جان نثار اور محبین صادقین تھے جناب محمد رسول اللہ کے، انہوں نے قیامت تک کے انسانوں پر یہ احسان فرمایا کہ سیرت طیبہ طاہرہ مطہرہ کے ہر پہلو کو روایت کر دیا، حتیٰ کہ آپ کی تشریعی تعلیمات اور ہدایات کے ساتھ ساتھ آپ کی فطری عادات مبارکہ کو بھی بیان کر دیا، اور یہ فرط محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ محبوب کی ہر ادا کو بیان کیا جائے، اور پھر جامعین شمائل و سنن نے ان کو قلم بند بھی کر دیا اور اپنی اپنی کتب میں ان کا ذکر بھی فرما دیا۔ تو ہم اسی سلسلے میں یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ تو دو امر ٹھیک ہیں، عادات مبارکہ فطری اور سنن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تیسرے امر کی طرف آج ہم اپنی اس مجلس میں اشارہ کریں گے کہ جو آپ کی ذات مطہرہ سے متعلق چیزیں تھیں، انہیں بھی صحابہ کرام نے بڑے ذوق اور شوق سے روایت فرمایا، اور سبب صرف یہی کہ محب صادق اور سچا جان نثار اپنے محبوب کی ہر ادا کو یاد بھی رکھتا ہے اور بیان بھی کرتا ہے، اور یقیناً اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ جن کی محبت عین ایمان ہے۔ تو ہم آج کے اس حلقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت خاتم النبیین کی خاتم انگوٹھی مبارک، اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ کس سے بنی تھی، کس نے بنائی تھی، کس دھات سے تھی، کس غرض سے بنائی گئی، اور اس پہ انشاءاللہ ہمارے 3-4 طویل حلقے ہوں گے، کیونکہ آپ کی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض سے استعمال فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایک مہر تھی۔ جب آپ خط لکھتے عاجم کو، صحابہ کرام کی مجلس میں یہ ذکر ہوا کہ یا رسول اللہ، آپ دعوتی خطوط لکھتے ہیں کیسر کو، کسریٰ کو اور مقوقس کو اور دوسرے لوگوں کو جو عرب جزیرہ سے باہر ہیں، تو وہ لوگ عجم ہیں، اور عجمیوں کے ہاں یہ معروف ہے کہ بغیر مہر کے وہ کسی خط کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو اب جو مہر ہے وہ کس سے لگتی تھی؟ جو آپ کی مبارک انگوٹھی تھی۔ اس کے بارے میں ہم حضرات صحابہ کرام کی بعض روایات ذکر کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی سے بنی تھی، اس کا نگینہ حبشی یعنی پتھر حبشی جو ہے اس کا تھا۔ تو یہ تو انگوٹھی کی وضع کے بارے میں بتایا گیا ہے،
اور انگوٹھی کے بارے میں بھی جس قدر معلومات ہم بیان کریں گے انشاءاللہ وہ بھی اہم فوائد پہ مشتمل ہیں۔ تو یہ تو انگوٹھی کی وضع کے بارے میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی سے ایک انگشتری بنوائی تھی۔ اب کیا کرتے تھے آپ اس کے ساتھ؟ جس کے ساتھ آپ مہر لگاتے تھے، اور آگے فرمایا اسے پہنتے نہیں تھے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ ملا علی قاری جو بڑے معروف شارح ہیں سنت کے، وہ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے یہ فرمایا کہ پہنتے نہیں تھے، تو اس کی مراد یہ ہے کہ ہمیشہ مداومت سے آپ نہیں پہنتے تھے، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں پہنتے تھے، چونکہ اس کی غرض پہننا نہیں تھی، غرض مہر لگانا تھی، تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت اسے پہنا کرتے تھے۔ جب کوئی ضرورت ہوتی تو بطور مہر آپ استعمال کرنے کے لیے پھر اسے پہن لیتے تھے۔ بس ایک اور بات معمولی سی بیان کرنے کے بعد آج ہم اس حلقے کو ختم کرتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ بہت سی چیزیں انگوٹھی سے جو متعلق ہیں انہیں ذکر کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ پتھر کا تھا۔ یوں ایک روایت میں اس کا نگینہ پتھر کا بتایا گیا، اور ایک روایت ایسی بھی ہے وَفَصُّهُ مِنْهُ کہ اس کا نگینہ اسی سے تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی چاندی سے بنی ہوئی تھی، اور پیچھے جو انگوٹھی کے وہ ہوتی ہے جس میں مہر وغیرہ نشر کی جاتی ہے اسے فص کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو فص تھا وہ بھی انگوٹھی ہی کا تھا۔ اب اس کے اندر نقش تھا۔ کیا نقش تھا؟ اور یہ انگوٹھی کیوں بنوائی گئی، کس نے بنائی؟ انشاءاللہ یہ بعض امور ایسے ہیں کہ جن میں کئی فوائد بھی ہیں ہمارے لیے، اور ہمیں شائق بھی ہونا چاہیے اس کی تفصیل کے بارے میں۔ آئندہ حلقے میں انشاءاللہ اسے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔